وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. آج جمعۃ المبارک کا دن، یوں سمجھ لو کہ آج کا دن عید کا دن. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کا صدقہ، اس عبادت کا صدقہ، اللہ ہماری چھوٹی بڑی گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. یقیناً مسلمانوں کی میں سمجھتا ہوں کہ میں اکثر کچھ لوگوں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو پوری دنیا سے جب لوگ آتے ہیں، ان سے بات ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یورپ کے اندر کوئی فنکشن، کوئی پروگرام کرنا ہو انگریزوں نے تو 6 مہینے پہلے ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں تو لگائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اور اسپیشل وہ انویٹیشن کارڈ وہ دیے جاتے ہیں اور طرح طرح کے انداز بنائے جاتے ہیں. تب جا کے 300 400 200 300 400 کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے. الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے. یہ میرے آقا کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر آج کے دن پورے پاکستان کے ہر شہر کے اندر، ہر قصبے کے اندر جمعۃ المبارک کا دن موجود ہے. لوگ اکٹھے ہو کے مسجدوں کے اندر آتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر آج کے دن سب مسجدوں کے اندر جمعۃ المبارک کے لیے آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک شہر کے اندر سمجھ لو کہ لاکھوں آدمی، ایک شہر کے اندر لاکھوں آدمی اکٹھے ہوتے ہیں. کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، کوئی تشہیر نہیں ہے، کوئی مثال کے طور پہ اسپیشل قسم کا ملاوہ کوئی کسی قسم کا نہیں ہے. ہر آدمی سال کے بعد نہیں، مہینے کے بعد نہیں، ہر 8 دن کے بعد ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی اکٹھے ہوتے ہیں اور پورے ملک کے اندر کروڑوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے اللہ کا ذکر، محبوب کا ذکر سماعت کرتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ مسلمانوں کو سامنے بٹھا کے پھر اس کے رب کا ذکر کیا جائے، مسلمانوں کو سامنے بٹھا کے اس کے نبی کی تعریف کی جائے، مسلمانوں کو سامنے بٹھا کے ان کے مذہبی اکابر اور جتنے بھی صوفیزم کے ساتھ تعلق رکھنے والے اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، ان کی شان کھول کھول کے بیان کیا جائے اور پھر اس کے بعد اینڈ پہ دعا اپنے مرحومین کے لیے، اپنے بیماروں کے لیے، اپنے بے اولاد لوگ ان کے لیے اور صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے پھر وہ دعائیں کی جاتی ہیں. یہ خوبصورت عمل اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش
ساتھ تعلق، ایک دوسرے مسلمانوں کے ساتھ واسطہ، ان کے ساتھ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر محبت اور پھر عقیدت، پھر وہ اخلاقیات کے رشتے، پھر وہ تمام ناطے واسطے اور وہ نسبتوں کے حوالے سے بھی، انسانیت کے حوالے سے بھی سبحان اللہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور ویسے بھی مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اکٹھے مسلمان بیٹھے ہوں تو اس کے اندر اجتماعی دعا یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی پر اثر دعا ہوتی ہے، بڑی پر مغز دعا ہوتی ہے کہ اگر مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے گھر کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ یہ بڑے سے بڑا سخی ہو، بڑے سے بڑا سخی، تو سبحان اللہ اس سخی کا پتہ چلتا ہے کہ بندہ جرم کر کے اس کی آستانے پہ یا اس کے ڈیرے پہ بڑے سے بڑا سخی جب اس کے گھر میں چل کے بندہ چلا جاتا ہے تو سخی وہی ہوتا ہے، عظیم وہی ہوتا ہے، بڑا وہی ہوتا ہے جو چل کے اس کے گھر میں چلا جائے تو پھر معافی مانگ لے تو پھر وہ معاف کر دے۔ طاقت والا انسان بھی وہی ہوتا ہے، عظیم بھی وہی ہوتا ہے، بڑا بھی وہی ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہی بڑا ہوتا ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ جتنا بڑا وہ اللہ ہے، جتنی بڑی ذات اللہ کی ہے اتنا ہی بڑا اللہ کا ظرف ہے، جتنی ذات بڑی ہے اتنا ظرف بڑا ہے، اور وہ اتنا بڑا سخی ہے، وہ سخیوں کا بھی سخی، سخیوں کا بھی سخی ہے، اتنا بڑا سخی کہ اس کے گھر کے اندر بندہ بیٹھ جائے، گناہوں کو سامنے رکھ کے بیٹھ جائے، اپنی تمام ٹینشن پریشانی کو سامنے رکھ کے بیٹھ جائے، اور اپنے اچانک صائفاً نسیاناً قصداً اس کی غلطیاں سختیوں کو سامنے رکھ کے پھر اس کے گھر کے اندر آ کے بندہ بیٹھ جائے تو پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس کے گھر کا وسیلہ لے کے، پھر اس کی عبادت کا وسیلہ لے کے، پھر اس کے محبوب کا وسیلہ لے کے جب ہم اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے اللہ کے حضور ہر 8 دن کے بعد توبہ کرتے ہیں تو پھر وہ عرشوں والا رب، پھر وہ بڑا ہی سخی ہے، بڑا ہی سخی ہے، پھر وہ معاف کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بخشش و مغفرت کے لیے اللہ نے ہمیں یہ دن دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بخشش و مغفرت کے لیے اپنا گھر پیش کیا اپنے تمام لوگوں کے لیے۔ میں تو میری ریسرچ یہی ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے یقیناً جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس جگہ کے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس کے اندر شک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جائے وہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، وہاں پہ بارش، برکتوں کی بارش وہاں پہ برستی ہے۔ اور وہ تو عام گلی محلہ عام جگہ کی یہ بات ہے کہ وہاں پہ اللہ کی رحمت کی بارش، جہاں پہ 24 گھنٹے عبادت ہو، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی نفل پڑھتا ہے، کوئی فجر پڑھنے کے لیے، کوئی ظہر، کوئی عصر، کوئی مغرب، کوئی عشاء پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور صبح شام ہوتی ہیں، ہر گھڑی ہر لمحہ ہوتی ہیں۔ پھر اس جگہ کے اوپر بیٹھ کے عبادت کی جائے تو پھر اس عبادت کا مزہ بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر اس جگہ کے اوپر بیٹھ کے دعا کی جائے، وہ دعا بھی پرمغز ہوتی ہے، اور اس جگہ کے اوپر بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا جائے تو وہ مالک شارٹ کٹ رستے سے قریب ہو کے اپنے بندے کے ساتھ تعلق نسبت مضبوط کر لیتا ہے۔ حضرات کرام میں میرا کہنے کا مقصد، اگر عام گھر کے اندر، عام جگہ کے اوپر
یہ پوزیشن ہے تو پھر اللہ کے گھر کی پوزیشن کیا ہوگی؟ میں تو یہ میرے قبلہ والد محترم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی مسجد شریف کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں ان کی تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ کی مسجد دور بھی ہے تو آپ ایسے کریں کہ مسجد قریب ہو یا دور ہو تو مسجد کے اندر فرض نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اور جو سنتے ہیں وہ اپنے گھر میں ادا کر کے جائیں، اور گھر میں سنتے ادا کر کے جب جاؤ گے تو پھر اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر بھی اللہ کی رحمت کی برسات ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، جان پیر، جان پیر، جان پیر جیوے۔ اللہ کی رحمت کی بارش اگر ساری نماز مسجد شریف کے اندر پڑھی جائے تو حرج نہیں، بہتر ہے، مگر اس سے بھی بہتر ہے کہ اگر سنتے ہیں آپ گھر کے اندر ادا کر کے پھر وہ فرض مسجد شریف کے اندر آ کے ادا کریں تو یہاں پہ بھی برکت ہوگی، وہاں پہ بھی برکت ہوگی۔ اور اگر آپ کے اوپر کوئی قبلہ اکثر فرمایا کرتے تھے کوئی پریشانی کا ٹائم آئے، بیماری کا مسئلہ آ جائے یا کوئی تکلیف یا کوئی ٹینشن یا کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو پھر گھر کے اندر بھی جگہ جگہ کے اوپر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پھر وہ بس اس گھر کے اندر بھی ایک کمرہ اس کو مختص کرنا چاہیے، اور پھر اس کمرہ بھی سارا نہیں، اس کمرے کے اندر بھی ایک کونا وہاں پہ مختص کرنا چاہیے۔ جو بھی آدمی نفل پڑھے، نماز پڑھے، سنتے ادا کرے، جو بھی آدمی اللہ اللہ کرے تو پھر اسی کونے کے اندر بیٹھ کے اگر وہ اللہ اللہ کرے گا، نفل پڑھے گا، سنتے ادا کرے گا یا نماز پڑھے گا یا دعا مانگے گا تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ دعا رد اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ جس کونے کے اندر اکثر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کونے کے اوپر، اس کمرے کے اوپر اللہ کی رحمت کی بارش کا نزول ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اس رحمت والی بارش کے نیچے، برکات والی بارش کے نیچے، انوار والی بارش کے نیچے جب تم بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرو گے، پھر اس کے بعد اپنے رب کو یاد کرنے کے بعد اپنی گناہ، اپنی کمزوریاں، اپنی کوتاہیاں اللہ کی بارگاہ کے سامنے پیش کرو گے۔ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ اس جگہ کا صدقہ معاف فرما دے، یا اللہ اپنے پیاروں کا صدقہ معاف کر دے۔ پھر وسیلوں کا سہارا لے لے کے، وسیلوں کا تذکرہ کر کر کے جب وہ آپ اللہ کے حضور تلافی کریں گے تو پھر اللہ اس جگہ کا صدقہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرات گرامی، میرا کہنے کا مقصد الحمدللہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی سعادت ہے، اور ہم تو اکثر یہی سنتے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، پیغمبر بھی، اللہ کے ولی بھی یہی دعا مانگتے آ رہے ہیں۔ میں نے تو یہ سنا ہے، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اور نیک صالح اولاد نبی، پیغمبر، ولی، شہید، صدیق، سارے وہ نیک صالح اولاد کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اور میں نے سوچا یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ نیک صالح اولاد عطا فرما، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ پھر جب میں تفصیل کے ساتھ بغور ملاحظہ کیا کتابوں کا، بزرگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نیک صالح اولاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نیک صالح اولاد ہوگی تو وہ نماز پڑھے گی، نیک صالح اولاد ہوگی تو وہ قرآن پڑھے گی، نیک صالح اولاد ہوگی تو وہ صدقہ جاریہ کرے گی، نیک صالح اولاد ہوگی تو وہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کرے گی، نیک صالح اولاد ہوگی اپنے نبی کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوگا، رشتہ مضبوط ہوگا، نیک صالح اولاد ہوگی تو والدین کی تابعدار ہوگی، نیک صالح اولاد ہوگی تو اس کی شر سے ہر آدمی بچا رہے گا، اور نیک صالح اولاد ہوگی تو ان کے ہمسائے بھی عافیت کے اندر ہوں گے، نیک صالح اولاد ہوگی تو پھر نیک صالح اولاد جہاں سے وہ گزر کے جاتا ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے، نیک صالح اولاد جہاں پہ ان کے قدم لگتے ہیں وہاں سے سبزہ اگتا ہے، جہاں بیٹھ کے جاتے ہیں وہاں اپنی یادوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔
یقیناً ایک سادے اولاد کے بے شمار فائدے، اور ان فائدوں کے اندر جب وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ایک دعا اور انٹرنیشنل دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کے اندر رکھ دی۔ اس نماز کے اندر تو کئی ایسی دعائیں ہیں جو کہ رکھی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھاتا ہے، اپنے بندے کو سکھاتا ہے، اپنے بندے کو کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور تو ایسے کر کہ پہلے اپنے جسم کو پاک کر لے، جسم کو پاک کرنے کے بعد پھر تو وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد پھر تو اچھے کپڑے پہن کے، پاک صاف لباس پہن کے اور خوشبو لگا کے پھر تو مسجد شریف کے اندر آ جا، پھر پاک جگہ کے اندر کھڑا ہو جا، پاک گھر کے اندر کھڑا ہو جا، پاک دل کو لے کر کھڑا ہو جا، پاک ارادوں کو لے کر، پاک خیالوں کو لے کر کھڑا ہو جا، اور کھڑا ہو کے پھر تو کہہ دے اللہ اکبر۔ جب تو اللہ اکبر کہے گا تو پھر تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوگا، تیرا رب تیری اداؤں کو دیکھ رہا ہوگا، جتنی تیری ادائیں وہ نفیس ہوں گی، جتنی تیری ادائیں خوبصورت ہوں گی، جتنا تیرے انداز نماز پڑھنے کی اس کے اندر ادب اور احترام ہوگا، وہ فرشتے بھی تجھے دیکھیں گے، تیرا رب بھی تجھے دیکھے گا، تیرا نبی بھی تجھے دیکھے گا کہ یہ میرا بندہ کس انداز میں۔ اور اس لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ یہ خیال کیا کرو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسے ممکن نہ ہو تو پھر یہ سوچ لے، یہ پہلے تو یہ سوچ لے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور ایسے ممکن نہ ہو تو پھر یہ دیکھ لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اور جب تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر تیرا انداز کیسا ہونا چاہیے، پھر تیرا انداز کیسے ہونا چاہیے جب تو یہ سوچ لے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ تو سوچ لے گا کہ یقین کر لے گا کہ میرا نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر تیرے انداز کے اندر کتنی شائستگی ہوگی اور کتنی نفاست ہوگی اور کتنا ادب ہوگا۔ تو ہم تو ویسے بھی ادب کرتے ہیں، ویسے بھی احترام کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کچھ بھی نہیں مگر بن دیکھے سبحان اللہ ہم تو اللہ کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ رشتے کو مضبوط کر بیٹھے ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام کر بیٹھے ہیں، اور بے پناہ ہم تو ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بن دیکھے ہم تو ایسا یقین کر بیٹھے ہیں، ایسا یقین کر بیٹھے ہیں۔ اور اگر یہ سوچ لے، اگر تیرا یہ یقین ہو جائے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا نبی تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا نبی تجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس بیٹھنے کے انداز کو اتنا خوبصورت کر لے، تو اپنے رکوع کو اتنا خوبصورت کر لے، اپنے سجدے کو اتنا خوبصورت کر لے، اپنی تشہد کو اتنا خوبصورت کر لے، اور اس تمام ان عادات و خصائل کے ساتھ ساتھ، تمام ان حرکات و سکنات کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی کیفیت کو بھی اتنا نفیس اور اتنا خوبصورت کر لے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی تیرے دل کے اندر نہ رہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کر اور اپنے رب کے ساتھ لو لگانے کی کوشش کر۔ جب یہ بھی ہو جائے، ظاہر باطن تیرا ایک ہو جائے، تو پھر دیکھ کہ تیرا رب تیرے اوپر کتنے انعامات یا رسول اللہ، حیدری، آستانہ علیہ مدینہ شریف، آستانہ علیہ علی پور سیدان شریف۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اللہ تبارک و تعالی 750 مرتبہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں نماز قائم کرو، اے لوگوں نماز قائم کرو۔ میں عرض کر رہا تھا یہ بھولنا نہیں ہے جو میں یہاں پہ لفظ بولا ہے، میں اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ کرتا ہے، پھر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد کو بیان کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ دعا اتنی خوبصورت دعا، یہ اللہ اپنے بندے کو سکھاتا ہے،
اللہ اپنے بندے کو سکھاتا ہے تو میرا بندہ ہے، تو چاہتا ہے تو میں تو چاہتا ہوں، میں تو تیرا رب ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اور جس چیز کو کسی نے پیدا کیا ہو تو پھر دیکھ لو اس کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے 70 ماؤں سے بڑھ کے 100 ماہ سے بڑھ کے اپنے بندے سے پیار ہے۔ یہ لمبی بات ہو جائے گی، بہرحال میرا کہنے کا مقصد اگر 70 یا 100 ماہ سے بڑھ کے اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو یہ طریقہ بھی بتاتا ہے کہ تو گناہگار تو ہے، تو سیاہکار تو ہے، تو بدکار تو ہے، تو نافرمانی تو کرتا ہے، یقیناً تو تیرے ساتھ شیطان بھی وہ تجھے پریشان کرتا ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ تیرے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، مگر میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے، اور میں تیرا رب ہو کے تجھے بتاتا ہوں کہ وضو کر کے آ جا، پاک صاف لباس کے ساتھ پاک صاف جگہ کے اوپر اور برکت والی جگہ کے اوپر کھڑے ہو جا، اور کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحان اللہ یہ پڑھنے کے بعد پھر کہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تو رب العالمین ہے، عالمین کا رب العالمین ہے، ایک جہان کا رب نہیں، ایک علاقے کا رب نہیں، ایک بستی کا رب نہیں، ایک شہر کا رب نہیں، مسلمانوں کا رب نہیں۔ اللہ اپنی پہچان کرواتا ہے، اللہ اپنی پوزیشن بتا رہا ہے، اللہ اپنے مقام کو اظہار کر رہا ہے اور اپنی مخلوق کو بتا رہا ہے کہ لوگوں مجھے پوچھنا چاہتے ہو، مجھے پوچھنا چاہتے ہو کہ میرا مقام، میری شان کیا ہے، تو میری حیثیت یہ ہے، میرا مقام یہ ہے کہ میں الحمدللہ رب العالمین، میں وہ رب ہوں، ایک علاقے کا رب نہیں، ایک شہر کا رب، بستی کا رب، مسلمانوں کا رب، کافروں کا رب، جانوروں کا رب، نباتات کا رب، جماعتات کا رب، عالم علوی کا رب، عالم سفلی کا رب، لولاد کا رب، مشرق مغرب شمال جنوب والوں کا رب نہیں، میں تو وہ رب ہوں الحمدللہ رب العالمین، میں وہ رب ہوں لوگوں کہ جو عالمین کا رب، عالمین کا رب ہے۔ جب میں نے اپنے استادوں سے پوچھا، اپنے قبلہ نانا حضور سے میں نے جب پوچھا حضور عالمین، تو آپ نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، میرے قبلہ نانا حضور بھی سید علی اصغر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان بریلوی آپ کی شگرد رشید تھے، اور آپ نے وہاں سے سبحان اللہ مکمل درس نظامی حاصل کر کے بریلوی شریف سے جب وہ آپ آئے تو میرا ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا، بڑا قریبی تعلق تھا، اور قبلہ سے میں نے پوچھا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا، آپ نے فرمایا سارے کے سارے عالم، عالم مشرق مغرب شمال جنوب، عالم کرسی، عالم عرب عجم، عالم تحت و سرا، عالم سدرۃ و منتہا، عالم عرش، عالم برزخ، عالم دنیا، عالم قیامت، کوئی ایسا عالم نہیں جو کہ عالمین سے باہر ہو، کوئی ایسا عالم نہیں جو عالمین سے باہر ہو، سارے کے سارے عالموں کو ایک جگہ پہ یکجا کر دیا جائے تو عالمین بن جاتا ہے، سارے کے سارے عالموں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے تو عالمین بن جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ میں وہ رب ہوں کہ سارے کے سارے جہانوں کا نہیں، میں عالمین کا رب ہوں، پوری مخلوق کائنات کے اندر جو کچھ میری مخلوق کے اندر، جو کچھ آسمانوں زمینوں کے اندر جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا ہے، میں سب کا رب ہوں، جو مجھے مانتا ہے میں اس کا بھی رب ہوں، جو مجھے نہیں مانتا میں ان کا بھی رب ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا پہلے تو میری پاکی بیان کرو نا، پہلے تو میری تعریف بیان کرو، پہلے تو میری شان کو بیان کرو، پہلے میری پوزیشن کو بیان کرو، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد دعا مانگو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تو رحمان بھی ہے، یا اللہ تو رحیم بھی ہے، یا اللہ تو رحمان بھی ہے، یا اللہ تو رحیم بھی ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا اللہ تو مالک ہے یوم
حساب والے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تو صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یا اللہ صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ لفظ، یہ دعا اللہ اپنے بندے کو سکھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ آ کے سبحان اللہ صبح بھی یہ دعا پڑھا کر، پھر اس کے بعد ظہر کے ٹائم بھی دعا پڑھا کر، پھر اس کے بعد عصر مغرب عشاء کے ٹائم بھی یہی دعا آ کے مانگا کر۔ اور اپنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن لوگوں کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا ہے، جن کے اوپر تو رحم کیا ہے، جن کے اوپر تو خوش ہو گیا ہے، جن کے اوپر تو راضی ہو گیا ہے۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اور یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن کے اوپر تو غضب نہ ہوا ہے، جن کے اوپر تو مثال کے طور پہ ناراض ہوا ہے۔ یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچانا، اور ہمیں تو انہی لوگوں کا راستہ دکھا جن لوگوں کے اوپر تیرا انعام، جو لوگ ہدایت یافتہ، انعام یافتہ، جو عظیم لوگ ہیں، جو تیرے ساتھ محبت کر بیٹھے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ تو محبت کر بیٹھا ہے۔ یا اللہ ہمیں تو انہی لوگوں کے راستے کے اوپر چلا، انہی لوگوں کے راستے کے اوپر چلا۔ حضرات گرامی، یہ دعا ہر بندہ مانگتا ہے، تو مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر سنو تیری دعا کو میں نے نہیں قبول کیا تو پھر زور کے ٹائم پھر آ جا، زور کے ٹائم اگر میں نے تیری دعا کو قبول نہیں کیا تو پھر عصر کے ٹائم پھر آ جا، پھر عصر کے ٹائم قبول نہیں کیا تو مغرب اور عشاء کے ٹائم آ جا۔ کوئی دن ایسا ہوگا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کوئی ایسا دن ہوگا جو قبولیت والا ہوگا، کوئی لمحہ ایسا ہوگا جو قبولیت والا ہوگا۔ اس لمحے کے اندر تو بیٹھ کے میرے گھر کے اندر جب دعا مانگے گا تو اللہ فرماتا ہے تیرے میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور جب پانچوں ٹائم آ کے اپنے جسم کو پاک کر کے اور پھر اس کے بعد ان کے دعا مانگے گا، پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ اور پھر یہ بھی دعا کر، اور یہ دعا تم نے ضرور مانگنی ہے۔ یہ دعا نہیں مانگے گا تو تیری دعا، تیری نماز قبول نہیں ہوگی، مگر یہ دعا تم نے ضرور کرنی ہے۔ یا اللہ کیوں کرنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ اس دعا کے اندر میں تیرے باپ کے لیے دعا رکھی ہے، تیری ماں کے لیے دعا رکھی ہے، اس کے اندر تیری باپ کی بخشش کے لیے، تیری ماں کی بخشش کے لیے، تیرے مرحومین فوت سلطان ان کی بخشش و مغفرت کے لیے میں نے اس کے اندر دعا رکھی ہے۔ اور پھر یہاں پہ میری بارگاہ میں میری حمد، میری پاکی، میری ثنا بیان کرنے کے بعد پھر یہاں پہ آ کے درود شریف پڑھ اور میرے محبوب کے اوپر درود پڑھ، میرے محبوب کی آل کے اوپر درود پڑھ، اور یہ درود شریف پڑھنے کے بعد ان کا وسیلہ لے کے پھر دعا کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ میرے والدین کو بھی بخش، یا اللہ میری ماں کو بھی بخش، یا اللہ میرے باپ کو بھی بخش۔ اور صرف ماں اور باپ کو نہیں بخش، پھر وہاں پہ اللہ فرماتا ہے ایسے کر کہ تو نے جو بھی قرآن پڑھا ہے، جو تو نے پہلے میری پاکی بیان کی ہے، میری حمد بیان کی، میری صفت و ثنا کی، میری ثنا بیان کی ہے تم نے، اور پاک صاف لباس کے ساتھ میری بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اور پھر سارے کے سارے مومن جتنے بھی تیرے بھائی مومنین ہیں ان مومنین کے لیے بھی دعا کر، پہلے اپنے باپ ماں کے لیے، پھر اس کے بعد مومنین کے لیے جو تیرے قریب، تیرے دوست، تیرے یار، تیرے احباب، جو تیرے ہمسائے میں رہنے والے، پھر ان کے لیے بھی دعا کر، ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور پھر یوم یقوم الحساب والے دن اللہ فرماتا ہے میں تیری دعاؤں کو جب قبول کر لیا، تیرے باپ کو بھی بخش دوں گا، تیری ماں کو بھی بخش دوں گا، تیرے قریب، تیرے دوست یار ان کو بھی بخش دوں گا، کیونکہ تیری دعا اب قبول ہو چکی ہے، تیری عبادت اب قبول ہو چکی ہے۔ کوئی نہ کوئی یارو دن تو ایسا ہوگا نا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جب وہ سبحان اللہ تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اور یہ سمجھ کے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں آیا بیٹھا ہوں، جب اپنے کام کو
کو چھوڑ کے, دکان کو چھوڑ کے, اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے جب تم اللہ کے گھر میں آ کے, تو پھر اللہ تیرا تو دیکھ رہا ہے نا, دیکھ رہا ہے. اگر تیری بہن, اگر تیرا بہنوئی, اگر وہ تیرا چچا, اگر تیرا بابا, اگر تو اپنے کام کاج کو چھوڑ کے دور دراز علاقے کے اندر اس کے کسی کارڈ یا اس کے کسی پیغام کے اوپر تو جاتا ہے, تو سمجھتا ہے کہ یہ میرا چچا, میرا بابا, میرا بیٹا, میرا بھائی آج سارے کام چھوڑ کے دور دراز علاقے کو چھوڑ کے مجھے کچھ سمجھا ہے تو میرے پاس آیا ہے, میرے بڑائی کے اوپر آیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذان آتی ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, تو یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے, یہ اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک صدا مل جاتا ہے, پیغام مل جاتا ہے کہ لوگوں آؤ آؤ میرے گھر میں آ جاؤ, میری عبادت کے لیے آ جاؤ, میری بندگی کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. اور اللہ کی طرف سے پیغام دینے والا جب پیغام دیتا ہے, اور پھر وہ ایک ٹائم پیغام نہیں دیتا, ایک وقت پیغام نہیں دیتا, پھر وہ ایسے کرتا ہے کہ سبحان اللہ کہ وہ صبح کو بھی پیغام دیتا ہے, یا ہمیں تو اصل پہ زور کے ٹائم بھی پتا ہے کہ تیری نماز کا ٹائم, اصل کے ٹائم بھی پتا ہے تیری نماز کا ٹائم, مغرب عشاء کے ٹائم ہمیں پتا چل گیا, مگر اللہ فرماتا ہے کہ تجھے پتا چلے یا نہ چلے, مگر میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو بتا دیا ہے کہ تجھے یاد دہانی کے لیے ہر ٹائم کے اندر اذان ہوگی, بلاوا آئے گا, سپیکروں کے اندر اذانیں آتی ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جب اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے, آپ اپنے کام کاج کو چھوڑ کے جب مسجد شریف کے اندر آ جاتے ہیں نا, تو پھر رب جانتا ہے کہ وہاں پہ تیری گاہکی بھی ہو رہی ہے, تجھے پیسہ بھی آ رہا ہے, حالات مشکل بھی ہیں, مگر تو نے اپنی دکان کو بند کر دیا, تو نے اپنے کاروبار کو ٹھپ کر دیا, تو اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی بندگی کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے, اور اپنے والدین مرحومین فوت شدگان ان کی بخشش و مغفرت کے لیے تو چلا آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تو اپنے بزرگوں کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہے, اور اللہ کی ساری مخلوق کے لیے جب تو دعا مانگتا ہے تو پھر رب تیرے اوپر راضی ہو جاتا ہے, تیرے اوپر راضی ہو جاتا ہے. نماز قائم کرو, آخری بات کر رہا ہوں, آخری بات اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے واقعی صلاۃ, نماز قائم کرو. اور 750 مرتبہ اللہ کریم اپنے بندوں سے مخاطب ہے, نماز قائم کرو, نماز پڑھو, قائم کرو, پڑھو. پڑھنے کا حکم ہے, قرآن کی طرف پڑھنے کا حکم نہیں. اللہ فرماتا حکم دیتا واقعی نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. یا اللہ قائم کسے کہتی ہے؟ پڑھنے کا نام نہیں. اللہ فرماتا نہیں پڑھنے کا, اگر پڑھنے کا نام قائم کرنا ہوتا, توجہ ہے نا, پڑھنے کا نام قائم کرنا ہوتا, مجھے طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں تھوڑے دن ہو گئے ہیں کہ میں عمرہ سے واپس آیا ہوں, گلا خراب, بخار کی وجہ سے, نزلہ زکام, ریشی کی وجہ سے میں بول نہیں سکتا, مگر آج جمعہ المبارک کا دن رکھا ہوا ہے انہوں نے بھائیوں نے, اس لیے بڑی مجبوری کے ساتھ میں تھوڑے لمحے, چند لمحے میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واقعی الصلاۃ, نماز قائم کرو. اگر پڑھنے کا نام قائم کرنا ہے تو پھر ایرا وغیرہ سارے کے سارے, پھر وہ سارے کے سارے نماز ہی پڑھتے رہتے. نماز پڑھ کے تو وہ سمجھتے کہ الحمدللہ ہم نے اللہ کے حکم کو مان لیا ہے, اللہ کے حکم کو مان لیا ہے, اور وہ اپنے آپ کو کامیاب تصور سمجھتے, کامیاب سمجھ لیتے. مگر اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو, اور پڑھنے کا نام ہوتا تو یہ بڑے بڑے کچھ ایسے بد مذہب, بد عقیدہ لوگ وہ آپ سے کئی گنا زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے, آپ سے کئی گنا زیادہ. کچھ ایسے بد مذہب, بد عقیدہ لوگ آپ سے کئی گنا زیادہ وہ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں,
لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، اور پھر ان رکوع کے اندر بڑی خوبصورت انداز میں تلفظ لفظ، اور وہ مکمل طور پہ ان کو کوئی چھوٹی چھوٹی بھی غلطی نہیں کرتے۔ ہاں تو پھر ان کی نماز ہو جاتی، پھر ان کی عبادت ہو جاتی، پھر وہ کامیاب ہو جاتے، اللہ کے حکم کو مان لیتے۔ ایسے نہیں کیا، اللہ کریم نے ارشاد میں واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، پڑھو نہیں، کرو، قائم کرو۔ تو قائم کرنا جسے کچھ لوگوں نے کہا پڑھنے کا نام قائم کرنا، کسی نے کہا کہ نہیں، واقعی الصلاۃ کا مقصد ہے نماز کے لیے ارادہ کرنے کا نام قائم کرنا، کسی نے کہا نہیں، نماز کے لیے چل پڑھنے کا نام قائم کرنا، کسی نے کہا یہ نماز کو ایک دفعہ مان لینے کا نام قائم کرنا، کسی نے کہا نہیں، کسی ایک ٹائم نماز پڑھ لینے کا نام قائم کرنا ہے، کسی نے کہا نہیں، بار بار نماز پڑھنے کا نام قائم کرنا ہے۔ مختلف طریقے میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کا ترجمہ کیا، اور جب سبحان اللہ، جب صوفیہ سے پوچھا جائے، اپنی کتابوں سے مطالعہ کیا جائے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حضرت داتا نند بخش اجمیری علیہ الرحمہ، حضرت پیر رسانی اور حضرت مجدد رسانی، حضرت خواجہ خواجگاں، مثال کے طور پہ یہ عظیم 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 نفوس قدسیہ، یہ لوگ، ان لوگوں نے بھی نمازیں پڑھی اور ان لوگوں نے بھی نماز کو قائم کیا، اور یہ نماز کو ایسے قائم کیا کہ ان لوگوں نے نماز کو ایسے پڑھا کہ ایسے قائم کیا کہ یہ اللہ کے ولی بن گئے، کوئی خواجہ بن گیا، کوئی داتا بن گیا، کوئی پیر جماعت علی بن گیا، کوئی بڑے بڑے لوگ آج پوری دنیا، پورے اس روح زمین کے اوپر مثال کے طور پہ رہنے والے لوگ، میں ابھی مثال کے طور پہ 3 دن ہوئے ہیں، میں عمرے شریف سے واپس جب آیا، 3-4 دن کے اندر واپس آیا ہوں، ابھی میں نے وہاں پہ دیکھا، مدینہ شریف کے اندر دیکھا، میری حالت یہ عربیوں کو دیکھ کے بگڑ جاتی تھی، بہت نفرت کرتا تھا، بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، میں سمجھتا تھا یہ بیادب ہیں، یہ بڑے گستاخ ہیں، اور میرے دل کے اندر ان کی تھوڑی سی بھی کوئی حیثیت نہ تھی، اور ان کو میں نہ جانے میں کیا بتاؤں آپ کو، میں کیا سمجھ جاتا تھا اپنے دل کے اندر۔ مگر ایک ٹائم ایسا ہوا، ایک وقت ایسا ہوا کہ جب سبحان اللہ میں مدینہ شریف کے اندر حضور کے قدموں کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ آئے اور وہ مجھے لے کر، جب وہ مثال کے طور پہ عربی تھے اور وہ تقریباً گورنمنٹ کے آدمی تھے، اور وہ 3 دن پہلے وہاں پہ ایک آدمی لال رومال والا پھرتا ہے، وہ بڑا بے ایمان آدمی ہے، مثال کے طور پہ وہ بڑا بدتینت قسم کا انسان ہے، بڑا گستاخ اور بڑا بیادب قسم کا انسان ہے، اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھرتا ہے۔ میری 3 دن پہلے اس سے منہ ماری ہوئی تھی، میں نے کہا آج مجھے پکڑنے کے لیے یہ گورنمنٹ کے لوگ آ گئے، مگر وہ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ وہ مجھے لے کے میلاد شریف کے پر، میں بڑا شارٹ کر رہا ہوں نا، بات کو پوری بات وضاحت کے ساتھ بیان کروں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، تو وہ مجھے لے کر ایک بہت بڑا محفل میلاد کا پروگرام تھا مدینہ شریف کے اندر، وہاں پہ لے کے گئے، اور وہ کسی دوست کے مساعدت کے حوالے سے ان کو خبر تھی کہ میں ادھر آیا ہوا ہوں، تو جب وہ لے کے گئے تو اس دن کے بعد پھر آج تک توبہ کر رہا ہوں کہ میں نے سمجھے کہ سارے ایسے نہیں ہوتے، سارے نہیں ایسے ہوتے، اس میں بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس دن سے پتہ چلا کہ پورے مثال کے طور پہ مسجد نبی شریف کے اندر سوموار شریف کو جتنے بھی سفرے بچھتے ہیں، دسترخوان جتنے بھی بچھتے ہیں، ان کے اوپر روزہ کھلانے کے لیے لوگ اہتمام انتظام سارے کے سارے عاشق رسول، سارے کے سارے عاشق رسول، اور پھر مکہ شریف کے اندر سوموار شریف کو روزے کھلانے والے لوگ جگہ جگہ کے اوپر لوگ اوپر نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، روزے کھلانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ سوموار شریف کو، جس سوموار شریف کو میری آقا کی آمد ہوئی، سوموار شریف کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، عربی روزہ رکھتے ہیں، اور وہاں پہ عربیوں کا روزہ کھلانے کے لیے جگہ جگہ پہ سفرے بچھائے ہوتے ہیں، اور پتہ چلا کہ سارے عربی ایک جیسے نہیں، ان عربیوں کے اندر میرے آقا کے غلام بھی چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ حکومت ان کی کچھ ایسے پوزیشن ہے، وہ دوسری حکومت ہے اور نبیوں کی حکومت ہے، مگر وہاں پہ حضور کے غلام عربی بے شمار عربی جو ہیں وہ حضور کے غلام، وہ ہر سوموار شریف کو سبحان اللہ لوگوں کے روزے بھی کھلاتے ہیں، اور ہر سوموار شریف کو اپنے ڈھیروں کے اوپر حضور کا میلاد بھی کرتے ہیں، اور حضور کا میلاد جو کرتے ہیں،
میں یہاں پہ پورے پاکستان کے اندر بڑے بڑے میلاد اٹینڈ کیے، بڑے بڑے میلاد جن کو کروڑوں روپے لگتے ہیں، میں وہاں پہ پروگرام اٹینڈ کیے، مگر میں اللہ کی قسم اٹھا کے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، مگر میں نے وہاں کا ایک میلاد کی پروگرام دیکھا، اور ایک پروگرام کے اندر وہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ ایک میلاد کے اندر وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک میلاد کے اندر جو کہ مثال کے طور پر 300-400 آدمی کا میلاد کا پروگرام، اور اس پروگرام کے اندر میں نے گورنر مدینہ کو بھی بیٹھے ہوئے دیکھا، اور مدینہ شریف کے مفتیوں کو جن کا فتویٰ چلتا ہے ان کو بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، تمام عربیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان پروگرام ان عربیوں کے اندر ایک ہم جیسے خادم غلام حضور کے وہاں پہ ہم بھی موجود تھے، اور تقریباً 1.5 گھنٹہ حضور کے میلاد کے اندر بیٹھے، اور اتنی یادیں لے کر آئے، اتنی یادیں کہ آج تک توبہ کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے خبر نہ تھی کہ ان عربیوں کے اندر ایسے ایسے عاشق رسول بھی ہیں۔ حضرات گرامی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہر سوموار شریف کو میلاد شریف کے پروگرام گلی گلی نگر نگر وہاں پہ چھپ کے اپنے اپنے کمروں کے اندر پروگرام ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کے غلام یہاں پہ بھی موجود ہیں، وہاں پہ بھی موجود ہیں، مگر میں عرض کر رہا تھا باقی مسلمان نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور قائم کرنا، اگر پڑھنے کا نام قائم کرنا ہوتا تو پھر سارے کے سارے بے ایمان وہ نماز پڑھ کے اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے، مگر ایسے نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا پڑھو، اللہ نے فرمایا باقی مسلمان نماز قائم کرو۔ اللہ فرماتا پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ، پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ، نماز پڑھو نہیں، پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اور پہلے پڑھو گے تو پھر بچاؤ گے نا، پہلے پڑھو گے تو بچاؤ گے نا، پڑھو گے نہیں تو بچاؤ گے کیا؟ اللہ فرماتا ہے باقی الصلاۃ، نماز قائم کرو اور پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ۔ میں نے کہا یا اللہ جو نماز پڑھی جاتی ہے کیا وہ برباد بھی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ضائع بھی ہو سکتی ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہاں تم تو سبحان اللہ کہتے ہو کہ نماز برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں کہتا ہوں نمازیں برباد ہو گئی، نمازیں برباد ہو گئی۔ میں نے کہا حضور وہ کون بد نصیب ہے جس کی نمازیں برباد ہو گئی؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جس نے 6 کروڑ سال عبادت کی، 6 کروڑ سال میری وحدانیت کا پرچار کرتا رہا، 6 کروڑ سال اللہ کی وحدانیت، اللہ کی سمدیت، اللہ کی خالقیت کا پرچار کرتا رہا، اور سبحان اللہ میرے سامنے سجدہ ریز رہا، اور چپے چپے کے اوپر سجدہ کیا۔ جس نے 6 کروڑ سال میری بندگی کی، میرے حکم کو مانتا رہا، میرے حضور سجدہ ریز رہا، 6 کروڑ سال نمازیں پڑھنے والا، 6 کروڑ سال اللہ کی بندگی کرنے والا، 6 کروڑ سال اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والا، 6 کروڑ سال وہ مثال کے طور پہ چلے کرنے والا، 6 کروڑ سال کے چلے اس کے کام نہ آئے، 6 کروڑ سال کے سجدے اس کے کام نہ آئے، 6 کروڑ سال کے رکوع سجود کیا اس کے کام ایک سجدہ بھی کام نہ آیا، اس کے اللہ کی توحید کا پرچار کرنا ایک لمحے کی عبادت بھی اس کے مثال کے طور پہ کام نہ آئی۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، یہ میں کہنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں کہ ایک سجدہ بھی نہ بچ سکا، نہ اس کو ایک سجدہ اس کو کافر ہونے سے بچا سکا، نہ سجدہ اس کو بچ سکا، نہ اس کو سجدے بچا سکے۔ ایک سجدہ نہیں، 6 کروڑ سال کے سجدے اس کو کافر ہونے سے بچا نہیں سکے۔ معلوم یہ ہوا کہ سجدے کافر ہونے سے نہیں بچاتے، رکوع کافر ہونے سے نہیں بچاتے، سلام پڑھنے سے کافر ہونے سے بندہ نہیں بچتا۔ کافر ہونے سے اگر کوئی بچتا ہے تو وہ کون سا طریقہ ہے جو کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں بچ جائیں، اگر چاہتے ہو کہ تم کفر سے بچ جاؤ، اگر وہ چاہتے ہو کہ تم ظلم سے بچ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سبحان اللہ ہر پلیتی سے اللہ تمہارا تعالیٰ تمہارا بچا لے، اگر یہ تم چاہتے ہو تو پھر ایسے کرو کہ حضور کریم علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں لے آؤ، تو پھر تیرا ٹوٹا پھوٹا سجدہ بھی ادا کرو۔ حضور کی محبت سینے میں رکھ کے نماز پڑھو گے، تیرا نماز
نفس والی عبادت بھی اللہ قبول فرمائے گا، مگر فرمائے گا تب جب تو حضور کی محبت کو سینے میں رکھ کے تب نماز پڑھ، تب رکوع کر، تب سجدہ کر، تب تو مثال کے طور پہ روزہ رکھ، تب بندگی کر۔ کوئی بھی عبادت، ریاضت جو بھی تو کرنا چاہتا ہے وہ پھر کر، پہلے حضور کی محبت کو سینے میں رکھ کے جب تو بندگی کرے گا، جب تو عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ سجدہ جو اعلیٰ رہ گئے، اللہ تیرے نفس والی سجدوں کو بھی قبول کر۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ فرماتا ہے واقعی صلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ فرماتا ہے پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ، پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ۔ اور نماز پڑھنا کام نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے چلے گئے، نماز پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ۔ اور جیسے کہ وہ شیطان وہ نماز پڑھتا رہا، دعاتا رہا، پڑھتا رہا، ضائع کرتا رہا، وہ بے وقت عبادت کرتا رہا، عبادت کرنا جانتا تھا مگر عبادت بچانا نہیں جانتا تھا۔ آج کا مولوی جو گستاخ مولوی جو کہ اللہ کے غضبوں کی گستاخی، اللہ کے نبیوں کی، صحابہ کرام کی، یا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی جو گستاخی کرتے ہیں، یقیناً وہ عبادت کرنا تو جانتے ہیں مگر عبادت بچانا نہیں جانتے، عبادت بچانا نہیں جانتے۔ اور عبادت بچانے کا طریقہ اگر سیکھنا ہے تو اللہ والے اس طریقہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا چاہتے ہو تو حضور کی محبت سینے میں رکھ کے اور نماز پڑھو گے، تیرا رب اور تیرے ٹوٹے ٹوٹے سجدے بھی قبول کر لے گا، تیری ٹوٹی ٹوٹی بندگی بھی قبول کر لے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کی غلامی جو ہے وہ تیری بندگی بھی قبول ہو جائے گی، تیری عبادت بھی قبول ہو جائے گی، تیرے سجدے بھی قبول ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے نماز قائم کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز قائم تبھی ہوتی ہے حضور کے خادم غلام جو پیچھے نماز پڑھنے والے نماز جو حضور کے خادم، حضور کے غلام جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، سبحان اللہ، ان لوگوں نے جیسے نمازیں پڑھی جو تصور حضور کا مان کے وہ نماز پڑھتے رہے، جو حضور کا تصور سینے میں رکھ کے وہ نمازیں پڑھاتے رہے، پڑھتے رہے، ایسے تم بھی نماز پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بندگی، ہماری عبادت تو کچھ ایسے ہی ہے نا کہ ہم یہاں پہ ہوتے ہیں تو نماز کے اندر پھر سارے گاؤں کا تصور آنا شروع ہو جاتا ہے، پوری دکان کا تصور، پورے گھر کا تصور، پوری گلی محلے کے، وہ ہم مثال کے طور پہ چل پھر کے ہم آ جاتے ہیں، ادھر سے نماز ختم ہو جاتی۔ میں نے تو عربیوں کی نماز کچھ ایسے بھی دیکھی ہے پاکوں کی کہ وہ مثال کے طور پہ پیچھے سے برش کرتے آتے ہیں، مسواک کرتے آتے ہیں تو نماز بھی نیت کی ہوتی ہے مثال کے طور پر، اور باہر سے آ کے جوتا پکڑا، جوتا وہ پہنا ہوتا ہے، نماز نیت کی ہوتی ہے، جوتا پہنا ہوتا ہے، جوتا ادھر نیچے اتارا جہاں پہ جوتے اتار کے وہاں پہ جوتا اتارا اور چل کے قدم، اور وہ مثال کے طور پہ اینڈ پہ وہ چلتا بھی رہا اور نماز بھی پڑھتا رہا، اور اینڈ پہ آ کے تو مثال کے طور پہ جہاں پہ رکوع کا ٹائم آیا اس جگہ پہ آ کے رکوع کر لیا تو سجدہ کر لیا اور نماز سے فارغ ہو گئے تو نماز ادا ہو گئی۔ ایسے بھی نماز لوگوں کو پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا، مگر نہیں، ایسے نہیں ہے۔ میں اگر اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر محبت دیکھی ہے تو پاکستان کے لوگوں کے اندر، پاکستان کے لوگوں کے اندر محبت دیکھی ہے، اور عقیدت دیکھی ہے تو پاکستان کے لوگوں کے اندر وہاں پہ نہ تو اللہ کے گھر کا کوئی ادب، نہ اللہ کے رسول کے گھر کا کوئی ادب احترام، کچھ ایسے پوزیشن، ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے، ایسی سوچوں کے اندر ایسے لوگوں کی سوچوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ لوگ ایسے کرنا شروع کر دیں۔ مگر الحمدللہ پاکستانی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہی انداز اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہماری محبت، ہماری عقیدت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قبول فرمائے اور ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ اسی وقت پر اہتمام